اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو فضیلت دی ہے، اس کو اونچا مقام دیا ہے۔ تو انسان ہونے سے بڑی فضیلت کی اور کیا بات تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا، لیکن یہ اونچا مقام ان کو ہضم نہیں ہوا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتی ہے تو واقعتاً ان کو یہ اونچا مقام ہضم نہیں ہوا۔ کتا آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں کتا ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے نہ، قرآن کے اندر کتے کو کوئی اچھی چیز اچھا سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی جو مثال دی ہے وہ اور بری مثال ہی دی ہے۔ ہاں کتا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جگہ ایک بلہ تھا تو فرشتے وہاں داخل نہیں ہو رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوتے۔ یہ کون سی بھائی دینداری ہے کہ اپنے آپ کو کتا بولو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اتنا اونچا منصب دیا ہے، رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، آپ پٹا ڈالنے کی بات کیوں کرتے ہیں گلے کے اندر؟ اللہ کے رسول یعنی اتباع کی بات کریے نا، رسول اللہ کی اتباع انسان کو جانور نہیں بناتی، انسان کو بلند کرتی ہے۔ رسول اللہ کی اتباع سے انسان کا شرف بڑھتا ہے، اس کی فضیلت بڑھتی ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، اس کے اندر کی انسانیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا تھا اور آپ اس اونچا مقام کو چھوڑ کر کے کتا بننے پر راضی ہیں۔ تو کتا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کتا بننے میں اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ اگر کتا ہونا کوئی شرف کی بات ہوتی تو انسان صحابہ کرام کہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہا اپنے آپ کو، رسول اللہ کا متبع کہا اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور کہا اپنے آپ کو۔ کتا جو ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، اچھا پٹا جو ہے وہ ایک مجبوری کی علامت ہوتی ہے۔ ہم اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا سلف کی اطاعت کرتے ہیں تو سلف کی اطاعت کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور ایک بات ہے، کتا جو وفاداری ہوتی ہے کتے کی، وہ کسی بصیرت کی بنیاد پر تھوڑی ہوتی ہے، وہ جو بھی اس کو لقمہ دے دے اس کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کی وفاداری ہے کتاب و سنت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، تو یہ وفاداری بصیرت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قبر میں جب بندہ جائے گا، اب پوچھا جائے گا تمہارا رب کون؟ کہے گا اللہ۔ تمہارا دین کیا؟ کہے گا اسلام۔ تمہارے نبی کون؟ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اس سے پوچھا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا کہ ما یدری کا، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو کیا بولے گا؟ قرأت کتاب اللہ ثم صدقتہ ثم آمنتہ بھی وصدقتہ، میں قرآن مجید پڑھا، میں نے قرآن مجید پڑھا، پھر اس پر ایمان لایا، میں نے تصدیق کی۔ تو اپنے علم کا حوالہ دے گا، یہ علم کی بنیاد پر میں یہ جان سکا کہ اللہ رسول دین کو جان سکا۔ تو یہ جو مومنانہ جو وفاداری ہوتی ہے مومن کی، وہ بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہے ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کتوں کی جو وفاداری، وہ تو کوئی بھی لقمہ دے دے اور پیچھے پیچھے گھومنا شروع کر دیتا ہے۔